حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی، بڑے برگزیدہ صحابی ہیں، لیکن چونکہ فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام اشراق تک بیٹھتے تھے، تسبیح تحلیل کرتے تھے، تلاوت قرآن کرتے تھے، بیٹھے رہتے تھے، لیکن وہ صحابی اچھا بڑا جلیل القدر صحابی ہے، لیکن روز فجر کی نماز کا سلام پھرا اور وہ بھاگا۔ اب روز اس کو دیکھتے لوگ بعد کہ یار یہ کیسا آدمی ہے، فجر کے بعد تھوڑی بہت دیر بھی جو ہے تسبیح نہیں پڑھتا، عبادت نہیں کرتا، نہ یہ اشراق تک رکتا ہے، اور فجر کی نماز پڑھی اور بھاگ لیا، اس کو کیسا عجیب آدمی ہے۔ اب ہمارے یہاں تو یہ عادت ہے کہ نماز پڑھ کے سب ویسے ہی سارے بھاگ لیتے ہیں، وہ تو اکیلا ہی بھاگ رہا تھا، یہاں تو سارے ہی بھاگتے ہیں، یہاں کوئی ایک آدھ رک جائے تو رک جائے، نہیں کوئی رکتا ہی نہیں ہے۔ اللہ فجر کا اور مغرب کا بڑا قیمتی وقت ہو جائے، فجر کے بعد اور مغرب سے پہلے 2 وقتوں کو نوٹ کر لو، یہ دعائیں قبول ہونے کے اوقات ہیں۔ ان وقتوں میں اللہ تبارک و تعالی بندے کی فریاد بہت زیادہ سنتا ہے۔ اب اس سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی کو محسوس ہے کہ بھائی تو یہ ایسا کیا پریشانی ہے تیرے کو کہ تو روز جو ہے فجر کی نماز سلام پھرا اور بھاگ دیتا ہے؟ کہ جی اللہ کے نبی اصل میں بات ایسی ہے، میرے گھر کے پاس جو میری باؤنڈری ہے، میری دیوار کے ساتھ میں جو ہمارا پڑوسی ہے، اس کا ایک کھجور کا پیڑ ہے، اور وہ کھجور کے پیڑ میں کھجوریں پکی ہوئی ہیں، اور وہ رات میں اس میں سے کچھ کھجوریں جھڑ کے میرے آنگن میں آ جاتی ہیں۔ اب اگر بچے اٹھ کھڑے ہو جائیں، بچے نیند سے جگ جاتے ہیں، تو وہ بچے ان کھجوروں کو اٹھا کے کھا جاتے ہیں۔ میں اس لیے جلدی بھاگتا ہوں کہ میں جلدی سے دوڑ کے جاؤں، یہ ہے پڑوسی، غور کرو ذرا، یہاں تو پڑوسی کو سارے کو ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پڑوسی کو سکون سے جینے نہیں دیتے، اس کو سکون سے رہنے نہیں دیتے، پڑوسی کے کھیت میں فصل کو پکڑنے نہیں دیتے۔ کیسے مسلمانوں تم جنت کا جو ہے خواب دیکھتے ہو؟ جنت ایسے ملتی ہے، نانی کا گھر ہے، جنت ملتی ہے ایسے۔ وہ صحابی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی میں جلدی سے جا کر ان تمام کھجوروں کو بین لیتا ہوں، اور جب تک بچے نہیں کھڑے ہوتے اس سے پہلے ان کھجوروں کو بین کر کے پڑوسی کے صحن میں ڈال دیتا ہوں کہ یہ ان کی کھجوریں، ہمیں ان کھجوروں کے کھانے کا حق حاصل نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے پڑوسی۔ تو بھائی جنت تو کرتے ہیں ہم لوگ، لیکن جنت کے اعمال کیا ہیں، جنت کے افعال کیا ہیں، ان پر ہم کبھی غور ہی نہیں کرتے۔ خدا کی قسم، اللہ کے نبی جو فرما رہے ہیں نا کہ واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، خدا کی قسم وہ ایماندار ہے ہی نہیں، خدا کی قسم وہ ایماندار ہے ہی نہیں۔ کون؟ جس سے اس کا پڑوسی دکھی ہے۔ پڑوسی کو کبھی دکھ مت دینا، ورنہ تمہارے سارے اعمال رائے گاں چلے جاتے ہیں، نہ تمہاری نماز کام آئے گی، نہ تمہاری زکوٰۃ کام آئے گی، نہ تمہارا صدقہ خیرات کام آئے گا، اور نہ تمہارا حج کام آئے گا اگر پڑوسی دکھی ہو کے مر گیا تم سے۔ بہت سے پڑوسی ایسے ہیں، ہم جانتے ہیں، اس دنیا میں رہتے ہیں، ہم کو معلوم ہے، ہم جو ہے بے خبر نہیں ہیں، ہم پڑوسیوں سے کوئی خوش نہیں۔ خدا کے بندے کیا ہوگا اس زمانے میں کہ کوئی پڑوسی کے سکھ سے خوش نہیں۔ پڑوسی کو دکھ ہوتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں، اور پڑوسی کو دکھ ہوتا ہے تو ہم راضی ہوتے ہیں۔ یہ کیا مسلمانی ہے؟ یہ کیسا الٹا اسلام ہے؟ اسلام یہ نہیں ہے۔ المسلم من سلم المسلمین من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور ہم خاص طور سے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ جب ہمارا پڑوسی دکھی ہو کرہان لگ جائے تو ہم ہنستے ہیں، اور جب وہ رونے لگے تو ہم جو ہے ہنستے ہیں، اور جب وہ ہنستا ہے تو پھر ہم روتے ہیں۔ اس کو اگر اس کی ہنسی ہم کو محسوس ہو جائے کہ آج تو پڑوسی کے گھر میں بڑی ہنسی ہو رہی ہے، بڑے خوش ہو رہے ہیں، پھر ہم کو رونا آتا ہے کہ کیوں خوش ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مانگو،
جو کچھ کسی کو اللہ عطا کر دے اس پر شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پڑوسی کو کوئی نعمت دی ہے، اگر تجھے بھی اس کی ضرورت ہے اللہ سے تو بھی مانگ لے، تجھے بھی مل جائے گی، اس کے خزانہ میں کوئی گھاٹا تھوڑی ہے۔ بھائی اللہ تبارک تعالیٰ سے توفیق مانگو کہ اللہ ہمیں صحیح معنی میں اسلام اور مسلمان بننے کی توفیق دے دے، اور ہمارا یہ فرضی ایمان فرضی اسلام ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا اس کا نقلی کا اصلی بنا دے اور اس کی توفیق دے دے کہ اللہ ہمارے ایمان کو اصلی ایمان بنا دے۔ اللہ نقلی ایمان مت رکھو، کل قیامت کے دن نقل اور ملمبہ تو سب ضائع ہو جائے گا، اصلی چلے گا وہاں، تو بھائی پکا سکہ چلے گا، جھوٹا نہیں چلے گا، وہاں ملمبہ نہیں چلے گا، وہاں تو اصلی سونا چلے گا، بالکل جو ہے 100% جو کسوٹی پر کھرا اتر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں مسلمان بننے کی توفیق دے دے، صحیح معنی میں اسلام داخل ہونے کی توفیق دے دے۔ آج جلسہ ہے بہت بڑا، اللہ والوں کا اجتماع ہے، اللہ والوں کو بہت بڑا جوڑ ہے، اس میں جو کچھ بھی سنو اس پر عمل کر لو تو تمہارے لیے وہ باعث خیر ہو جائے گا، باعث برکت ہو جائے گا، اور سن کر کے عمل نہیں کیا تو تمہارے لیے باعث تباہی بنے گا، وہ باعث خیر نہیں بنے گا، بلکہ الٹا تمہارے اوپر حجت ہو جائے گی کہ تم نے اتنے ہزاروں لوگوں کے بیچ میں اللہ والوں کی یہ بات سنی تھی اور تم وہاں سننے کے لیے گئے تھے لیکن تم نے عمل نہیں کیا، کل قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوگی، تم کو پکڑا جائے گا، اس کا محاسبہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے نیک عمل کی توفیق مانگو اور کوشش بھی کرو، خالی توفیق مانگنے سے بھی کام نہیں چلتا ہے، جب تک اپنے دل سے صحیح بات کو قبول کرنے کی جرت نہ ہو انسان میں، تب تک انسان عمل پیرا نہیں ہو سکتا۔ یہ احساس کرو کہ ہمیں مرنا ہے، ہمیں موت آنی ہے اور ذرے ذرے کا حساب ہونا ہے، بس سیدھی آتے اس پر اگر انسان ہمیشہ سوچ لے، موت کو ہمیشہ یاد رکھے، موت کو مت بھولو، موت ہر وقت تمہارے سر پہ تیار کھڑی ہے، وہ کب دبوچ لے اس کا کچھ پتہ نہیں۔ اس لیے اللہ سے نیک عمل کی توفیق مانگو۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہر مسلمان کو صحیح معنی میں نیک عمل، اچھے عمل، پڑوسی کو خوش رکھنے، راضی رکھنے، اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، استغفرک۔